قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير۔ آپ اے نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں گے تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں، اور اگر روگردانی کریں تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رفیق ہیں، وہ بہت اچھے رفیق ہیں اور بہت اچھے مددگار ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فتنے کا مطلب اور اختتام فتنہ تک جہاد جاری رکھنے کا حکم۔ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ ان کافروں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم کفر و عناد سے باز رہے اور اسلام میں داخل ہو کر طالب مغفرت ہوئے تو زمانے کفر میں جو کچھ گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام میں آ کر نیکوکار رہا تو اس کے جاہلیت یعنی قبل از قبول اسلام کے ایام میں کیے گئے گناہوں سے بھی مواخذہ نہ ہوگا، اور جو اسلام میں آنے کے بعد بھی برا رہا تو اس سے ہر دو زمانوں کے اعمال سے متعلق پرسش ہو سکے گی۔ اور مسند احمد نیز صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام ما قبل کے گناہوں کے لیے توبہ ہے، اور توبہ بھی تو اپنے سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، لیکن اے نبی اگر یہ کفار اپنی سابقہ چال پر قائم رہے، عناد، ضد، ہٹ درمی نہ چھوڑی، تو کیا وہ نہیں جانتے کہ پہلے کے لوگوں کا کیا حشر ہوا تھا؟ عناد یعنی ضد اور تکذیب یعنی جھٹلانے کا سابقہ امتوں نے کیا نتیجہ دیکھا تھا۔ یاد رکھو عذاب و عقوبت ہی اس کا علاج ہوگا۔ سنت الاولین سے مجاہد اور سدی رحمہم اللہ یوم بدر مراد لیتے ہیں، اور فرمایا ان سے خوب قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ دب جائے، شرک مٹ جائے اور دین ہی اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر مؤمنین کی دو جماعتیں باہم قتال کریں تو تم قتال میں کیوں شریک نہیں ہوتے، جبکہ ایسی دو جماعتوں کا قرآن میں ذکر ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اے بھتیجے، شریک جنگ نہ ہونے کا طعن مجھ پر آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی مؤمن کو عمدن یعنی جان بوجھ کر قتل کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان سے قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ ہی باقی نہ رہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری یہی کیفیت تھی۔ اسلام میں بہت کم افراد تھے، آدمی کی دین کے بارے میں آزمائش ہوتی تھی، لوگ یا تو قتل کر دیے جاتے تھے یا قید و بند کی مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے، اور جب اسلام نے ترقی پالی تو اب یہ فتنہ باقی نہ رہا۔ غرض یہ کہ اس معترض شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اپنے موافق بات دیکھی ہی نہیں، تو بات کا رخ پھیر کر کہنے لگا کہ علی اور عثمان رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ بخش دیا، اور تم عثمان رضی اللہ عنہ کی مغفرت کو ناپسند کرتے ہو، اور علی رضی اللہ عنہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں اور داماد ہیں، اور وہ دیکھو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور علی رضی اللہ عنہ کی بیوی رہتی ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح بخاری ہی میں ہے کہ سعید بن جبیر رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہمارے پاس آئے اور کہا، فتنے کے وقت لڑائی بھڑائی کرنے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے قتال کرتے تھے، اس وقت فتنہ در آیا ہوا تھا، اور تمہارا قتال تو ملک اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے فتنے سے متعلق دو آدمی ان کے پاس آئے اور کہا، تم جانتے ہو جو کچھ لوگوں کا عمل رہا، تم عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہو،
اور رسول اللہ کے صحابی ہو، اس فتنے سے تم کو کس بات نے روکا؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا خون مسلمان پر حرام کر دیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں فرمایا ہے کہ فتنہ دب جانے کے لیے قتال کرو تاکہ دین خالص اللہ تعالیٰ کا ہو جائے؟ تو کہا ہم نے تو فتنہ دبانے کے لیے بہت کچھ قتال کیا ہے حتیٰ کہ فتنہ نہ رہا، اور تم مسلمانوں کے دو گروہوں میں اس لیے قتال کرانا چاہتے ہو کہ فتنہ اور کھڑا ہو جائے اور دین اللہ تعالیٰ کی بجائے غیر اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں تو ایسے آدمی کو بھی قتل نہ کروں گا جو لا الہ الا اللہ کہہ چکا ہو۔ تو سعد بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کہا، تو اس آدمی نے قاتلوہم والی آیت پڑھی۔ تو ان دونوں صحابہ نے کہا کہ فتنے کو دبانے والا ایسا قتال ہم نے کیا ہے اور فتنہ دب گیا ہے اور دین خالص اللہ تعالیٰ کا ہو گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فتنہ دب جانے سے شرک کا دب جانا مراد لیتے ہیں۔ یکون الدین کلہ للہ سے مراد خالص توحید ہے جس میں شرک کا لگاؤ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں کسی کو شریک نہ بنایا گیا ہو۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ دین اسلام ہوتے ہوئے کفر باقی نہ رہے۔ اس کی تصدیق اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کافروں سے قتال کرنے پر مأمور ہوا ہوں حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ کے وہ قائل ہو جائیں۔ اگر وہ قائل ہو گئے تو ان کے جان و مال محفوظ ہو گئے۔ ہاں کسی وجہ سے قصاص وغیرہ میں قتل کیے جا سکتے ہیں اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نیز بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے اظہار شجاعت میں قتال کیا ہو یا قوم و خاندان کی حمایت یا شہرت و نمود کی خاطر، اس میں کون سا قتال فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ صرف وہ قتال یعنی لڑائی جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بلند کرنے کی خاطر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا ہوا عمل ہے۔ اللہ کا فرمان فَإِنِ انتہوا، یعنی اگر کفر کے ساتھ تمہارے قتال سے وہ کفار باز رہے تو تم بھی ان سے ہاتھ روک لو، اس لیے کہ تمہیں ان کے دل کا حال کیا معلوم؟ جو کچھ ان کے دل کا حال ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اگر انہوں نے توبہ کر لی اور نماز پڑھتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے تو پھر ان سے پرسش مناسب نہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے اس وقت دینی بھائی ہیں، اور فرمایا کہ فتنہ دبنے تک ان سے لڑتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ ہی کا مذہب دین اسلام رائج ہو جائے۔ الزام صرف حد سے تجاوز کرنے والوں پر ہے۔ کہتے ہیں کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص پر تلوار اٹھائی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن اسامہ رضی اللہ عنہ نے تلوار مار دی اور قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد بھی تم نے اس کو قتل کر دیا، اب تم قیامت کے روز لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے تو صرف اپنے بچاؤ کے لیے ایسا کیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ پھر رسول اللہ بار بار یہی فرماتے رہے کہ اب قیامت کے روز کیا کرو گے؟ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ تمنا کرنے لگا کہ کاش میں آج تک مسلمان نہ ہوا ہوتا تاکہ اسلام کے زعم میں اس کو قتل نہ کر دیتا۔ یہ روایت صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد، ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ اور اگر انہوں نے پیٹھ پھیر لی تو جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مولا ہیں، وہ بڑے اچھے مولا ہیں اور بڑے اچھے مددگار ہیں۔ اور اگر ان کی عادت تمہارے خلاف اور تمہاری محاربت یعنی لڑائی بھڑائی، فتنہ انگیزی پر قائم رہی تو اللہ تعالیٰ تمہارے مولا اور تمہارے ناصر و مددگار ہیں۔ عبد الملک ابن مروان بنو امیہ کے حاکم نے عروہ ابن الزبیر رحمہ اللہ کو لکھا اور چند باتیں دریافت کی۔ تو عروہ رحمہ اللہ نے یوں جواب لکھ بھیجا، سلام علیک، میں اللہ تعالیٰ واحد کی حمد کرتا ہوں، اور پھر میں تمہیں لکھتا ہوں کہ تم نے مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے واقعات پوچھے ہیں، تمہیں بتاؤں گا۔ قوت و طاقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، وہ کیسے اچھے نبی، کیسے اچھے سید تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، آمین۔ جنت میں ہمیں ان کا چہرہ دکھائے، انہی کے دین و ملت پر زندہ رکھے اور انہی کے دین پر مارے اور انہی کے ساتھ زندہ اٹھائے۔
رسول اللہ نے جب ہدایت اور نور کی طرف قوم کو بلایا تو لوگوں نے رسول اللہ کی تبلیغ کو کچھ ایسی اہمیت نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو سن بھی لیتے تھے، اور جب رسول اللہ نے ان کے بتوں کا ذکر شروع کیا اور مالدار قریش کے لوگ طائف سے مکے آئے تو ان میں سے اکثر کو یہ تبلیغ بہت ناگوار گزری۔ رسول اللہ کی تبلیغ سے بیزار ہوئے جو کوئی مسلمان ہو بھی جاتا تو اس کو بہکانے لگتے، چنانچہ مائل ہونے والے عامت الناس بھی بے رغبت ہو گئے، مگر چند لوگ اپنے مستقل ارادے پر قائم رہے۔ اسلام کی طرف سے ان کے خیالات پراگندہ نہیں ہوئے۔ اب قریش کے سرداروں نے باہم مشورہ کیا کہ اسلام قبول کرنے والوں پر سختی کریں۔ یہ فتنہ ایک زبردست زلزلہ تھا، جو اس فتنے میں پھنس گیا سو پھنس گیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تو محفوظ رہا۔ جب مسلمانوں پر یہ قریش بہت ظلم توڑنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ ارض حبش کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حبش کا بادشاہ نجاشی ایک مرد صالح تھا جس کا نام نجاشی تھا۔ وہ ظالم بادشاہ نہیں تھا، چاروں طرف اس کی تعریف ہوتی تھی۔ سرزمین حبش قریش کی تجارت گاہ تھی، اور تجار قریش کے وہاں مکانات تھے جہاں وہ تجارت کر کے بہت رزق پیدا کرتے تھے، امن حاصل کرتے تھے، اور تجارت خوب چمکی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تو عام مسلمان جن پر مکے والے زیادہ ظلم توڑ رہے تھے حبش کی طرف چلے گئے، کیونکہ ان کو اپنی جان کا خوف تھا۔ وہ وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ٹھہرے، صرف چند سال رہے۔ وہاں بھی مسلمانوں نے اسلام پھیلایا، وہاں کے شرفاء بھی اسلام لائے۔ جب کفار قریش نے یہ رنگ دیکھا کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے سے وہ حبش چلے جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں اور سرداروں کو اپنا بنا لیتے ہیں، تو اب انہوں نے مصلحت یہی سمجھی کہ نرم برتاؤ اختیار کریں۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرم برتاؤ کرنے لگے۔ چنانچہ پہلی آزمائش مسلمانوں کی تھی جس نے مسلمانوں کو حبش کی طرف بھیجا۔ چنانچہ جب نرمی پیدا ہو گئی اور فتنہ جس کے زلزلوں نے مسلمان صحابہ کو وطن چھوڑنے اور حبشہ جانے پر مجبور کیا تھا، اس کے کچھ دب جانے کی خبروں نے مہاجرین حبشہ کو پھر آمادہ کیا کہ وہ مکے واپس چلے آئیں۔ چنانچہ وہ تھوڑے بہت بھی جو گئے تھے واپس آ گئے۔ اس اثنا میں مدینے کے انصار مسلمان ہو گئے اور مدینے میں بھی اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ان اہل مدینہ مسلمانوں کا مکے آنا جانا شروع ہوا۔ اس سے مکے والے اور بگڑے، مشورہ کیا کہ اب تو ان پر اور سختی کرنا چاہیے۔ چنانچہ عام طور پر مسلمانوں پر مظالم توڑنے لگے۔ مسلمان بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے دوسرا فتنہ اور دوسری آزمائش تھی۔ ایک فتنہ تو یہ کہ حبش کی طرف مسلمانوں کو بھاگنا پڑا، اور دوسرا فتنہ وہاں سے مسلمانوں کے واپس آنے کے بعد، جبکہ اہل مکہ نے دیکھا کہ مدینے سے لوگ آتے جا رہے ہیں اور مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک بار مدینے سے 70 آدمی آئے جو معتبر اور سردار لوگ تھے، اور یہ سب مسلمان ہو گئے۔ حج کیا اور بمقام عقبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور عہد کیا کہ ہم آپ کے ہو رہتے ہیں اور رسول اللہ ہمارے ہو رہیں گے۔ اگر رسول اللہ کے اصحاب رضی اللہ عنہم ہمارے شہر آئیں یعنی مدینہ، یا آپ تشریف لائیں، تو ہم آپ کی اور اصحاب کی ایسی حمایت کریں گے جیسے کہ اپنی اور اپنے لوگوں کی کرتے ہیں۔ قریش نے اس معاہدے کو سن کر مزید سختی برتی شروع کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو حکم دے دیا کہ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یہ دوسرا فتنہ تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب کو مکے سے نکالا۔ اسی چیز کو اللہ پاک نے قرآن میں ظاہر فرمایا ہے کہ ان کافروں سے قتال کرو حتیٰ کہ یہ فتنہ ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کا ہی سکہ چلے۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ خط عروہ نے عبد الملک ابن مروان کو لکھا تھا۔ واللہ اعلم۔